نئے سال کی پہلی جمعرات ہم سب کے درمیان آ گئی ہے۔ یہ نئے سال کو یہ خاص دولت والی تسبیح، یہ دو صفاتی نام یا قادرو یا غنیو، ایک قدرت رکھنے والے، دینے پر قدرت رکھنے والے اور ایک غنی کرنے والے، ان دو ناموں کو اکٹھا یہ دولت والی تسبیح پڑھ لو، سارا سال اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت آپ کو عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، آپ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ، اتنے وافر مقدار میں رزق کیوں دے رہا ہے۔ بھائیوں بہنوں بزرگوں، نیا سال ہم سب کے درمیان آ گیا ہے اور اس کی پہلی جمعرات بھی ہم سب کے درمیان آ گئی ہے، تو لہٰذا اس وظیفے کو ہرگز بھی نظر انداز نہیں کریے گا۔ یہ دولت والی تسبیح لازمی کر لینا، صبح کے وقت کر لینا، ہاتھ منہ دھونے سے پہلے کر لینا یا پھر ناشتہ کرنے سے پہلے کر لینا، لیکن اس وظیفے کو لازمی کر لینا، اس وظیفے کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ دولت والی تسبیح، یہ وقت بڑے قیمتی ہیں، یہ لمحات آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ 2023 اگر آپ کا مشکلوں والا گزرا ہے، اگر آپ لوگ پائی پائی کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں، یہ مہینہ بڑا دکھ والا، بڑی تکلیفوں والا اگر آپ کا گزرا ہے، تو بھائیوں بہنوں بزرگوں، میرے کہنے کے اوپر صرف مجھ پر بھروسہ کریں، میری بات پہ بھروسہ کریں اور اللہ پاک کے یہ اسماء الحسنہ کو پڑھ لیں، یقین جانیں تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، قسمت آپ کی بدل جائے گی، رزق کی آپ کے اوپر موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ بہت ہی مجرب ہے، یہ جو اس کے نام ہیں اللہ پاک کے صفاتی نام، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل نام ہیں۔ محترم بھائیوں بہنوں بزرگوں، اس وظیفے کو لازمی جمعرات کے دن کر لیں۔ آپ کی بند قسمت کے تالے اگر نہ کھل جائیں تو پھر کہنا رشتہ دار بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اور حیرت سے آپ کو دیکھیں گے۔ پیارے دوستوں، اس وظیفے کو لازمی کر لیے گا۔ دوستوں، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکت عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام بابرکت، عظمت اور فضیلت والے ہیں، لیکن کچھ نام اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کے رزق میں اضافے کرنے کے لیے رکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا، وہ محفوظ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ، جل شانہ کا ہر ایک نام پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات کاملات و محلیات دو، اور جو بھی اس کا منکر ہے وہ سب دین سے خارج ہو جائیں گے۔ اور میرے رب کی ذات تو اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ جو رب ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، اور میرا رب آپ روزانہ کتنی اپنی زندگی میں کوتاہیاں کرتے ہیں، کتنے فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ذات آپ پر سورج کو تنگ نہیں کرتا، آپ پر ہواؤں کو تنگ نہیں کرتا، بلکہ آپ کو عطا کرتا ہے، آپ کو 3 وقت کا کھانا کھلا رہا ہے، آپ کو اوپر سورج اس نے لگایا ہوا ہے، زمین بچھونا بنایا ہوا ہے۔ یہ میرے رب کی بہت بڑی صفات ہے، اور بے شک مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ نماز پڑھوں گا تو جنت ملے گی، بلکہ نماز تو میں یوں پڑھتا ہوں کہ وہ اللہ لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ پاک اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو لہٰذا تم بھی اس کی خوب عبادت کرو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ پاک کی عبادت جو 5 وقت جو رب نے ہم پر فرض کی گئی ہے وہ تو ہمیں پڑھنی ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ سنتیں بھی ادا کریں گے، ہم نوافل بھی ادا کریں گے، اور جب ہم لوگ یہ سارے کام کر لیں اور اس کے بعد ہم سر سجدے میں رکھیں اور سجدے میں سر رکھ کے ہم کہیں شکر الحمدللہ،
यानी कि मेहनत हमने करी, इबादत हमने करी, लेकिन तौफीक अल्लाह की तरफ से आई। तो लिहाजा सारा क्रेडिट जब हम लोग अल्लाह को दे देंगे कि मेरे मालिक तेरी ही दी हुई तौफीक से मैंने तेरी इबादत करी, जब हम लोग इस तरह से एतराज करेंगे और इस तरह से अपनी जबान से इकरार करेंगे, तो इससे हमारा नफ्स भी मजरू होगा, इससे हमारा नफ्स भी जो है वो खत्म होगा और हमारे अंदर से तकब्बुर खत्म होता चला जाएगा और अल्लाह पाक की, हम लोग जल्ला जलालहू की जो इबादत करने के लायक है, हम उसकी उस तरह से इबादत कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, बेशुमार के बजाय आप लोग करते हैं, आज अपने इस भाई के कहने पर इस वजीफे को भी करके देख लें। ये वजीफा इंतहाई मुख्तसर सा है, कोई इतना बड़ा अमल नहीं है। बस आप लोगों ने इस वजीफे को सच्चे दिल के साथ और अपने रब पर ईमान रखते हुए, रब पर कामिल एतबार करते हुए, अपनी जितनी भी हाजात हो, 100 हाजतें हैं, 1000 हाजतें हैं, जितनी भी हाजतें हैं, सब अल्लाह की हुजूर आप लोग पेश कर दें। यकीन जाने वो रब तो इतना जबरदस्त है कि वो हर वक्त हमको अता करने के लिए तैयार ही रहता है। तो क्यों ना उससे मांग लिया जाए, जब वो खुद बारहा कहता है कि मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वजीफा आप लोगों ने करना है किस तरीके से है, 3 बार ताऊज और तस्मीहा पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताऊज और तस्मीहा 3 बार पढ़ लें। उसके बाद आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करूंगा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और सवाब की नियत से एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, जब आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आप लोगों ने 3 वजीफे पढ़ने हैं और किस तरीके से आप लोगों ने अमल करना है, सब कुछ मुकम्मल आपको बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग तस्बीह अपने हाथ में ले लें। अगर तस्बीह आपके पास मौजूद नहीं है तो सीधे हाथ पे ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार मर्तबा किया होगा और आज के इस पूरे अमल की तमाम मेरे बहन भाइयों को इजाजत है। जो भी इस अमल को करना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोग एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद पहला वजीफा जो आप लोगों को पढ़ना है वो या करीमू का है। या करीमू का वजीफा पढ़ना शुरू कर दे। ये वजीफा आप लोग तस्बीह के दानों पे पढ़ सकते हैं या सीधे हाथ पे पढ़ लें, फौरन इसको पढ़ना शुरू कर दें। या करीमू, एक करम करने वाले, इस तरह पढ़ते रहें। ये पहला वजीफा तमाम मेरे बहन भाइयों, दोस्तों, अहबाबों को 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा आप लोग या करीमू का वजीफा पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को भी मुलाहिजा करें कि ये अल्लाह पाक के कौन से आप लोगों ने 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं और पढ़ने किस तरीके से हैं, कितनी तादाद में, कितनी क्वांटिटी में पढ़ने हैं। हरगिज भी आप लोग कमी बेशी अपनी तरफ से मत करिएगा। जो आपको क्वांटिटी बताई जाए आपने उसके मुताबिक ही इस वजीफे को, इस अमल को कर लेना है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम या कादिरू और या मुगनियो, इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ना है। ये दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं, या गनियो या कादिरू। ये आप लोग 2 नाम पढ़ेंगे और इन 2 नामों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। या कादिरू पहले नंबर पे पढ़ेंगे, फिर या गनियू इस तरीके से पढ़ेंगे। या कादिरू या गनियू 1 हुआ, या कादिरू या गनियू ये 2 हुए, या कादिरू या गनियू ये 3 हुए। इस तरीके से आप लोगों ने इस वजीफे को भी 11 मरतबा, सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने पढ़ लेना है। जैसे ही आप लोग या कादिरू या गनियू का वजीफा पढ़ लें, प्यारे दोस्तों, तादाद का आप लोगों ने अच्छी तरह से अंदाजा लगा के पढ़ना है।
بہت کم کوانٹٹی میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ہرگز بھی 12 مرتبہ مت پڑھیے گا، 11 مرتبہ ہی پڑھیے گا، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے ہی پڑھیے گا، اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل بھی انتہائی مجرب ہے، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا نافع، اس نام کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگوں نے یا نافع اس نام کو، اللہ پاک کا یہ ایک صفاتی نام، یہ تیسرے وظیفے میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور اس نام کو کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ یا نافع آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب 7 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا نافع آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب کس طریقے سے آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے اس کو بھی ذرا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، اس کے بعد اب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کریں، اپنے لیے آپ لوگ جو آپ کی حاجات ہیں ان کو مانگنا شروع کریں۔ وہ ذات تو ہمیشہ ہر وقت ہمیں دینے کے لیے تیار ہی رہتی ہے، کیوں نہ آج ہمیں اللہ پاک سے مانگ لینا چاہیے اور سارے سال کا رزق مانگ لینا چاہیے، کیونکہ نیا سال آ گیا ہے، پرانا سال ختم ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ہمیں اپنے پرانے سال کی جو سال گزر گیا اس کی ہمیں توبہ استغفار بھی کر لیں اور اللہ پاک کو راضی بھی کر لیں توبہ کے ذریعے، اور اس کے بعد ہم لوگ اللہ پاک سے یہ عہد کریں کہ آئندہ آنے والے سال کو ہم لوگ ہرگز بھی گناہ نہیں کریں گے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آج کا یہ وظیفہ انتہائی مجرب ہے، انتہائی امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس وظیفے کو لازمی سال کے نئے یہ جو آپ کے پاس دن آ رہے ہیں لازمی ان دنوں میں کر لیے گا، اللہ پاک آپ کو بے شمار کی رحمتوں سے نعمتوں سے نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جس طرح وظیفہ بتایا جائے اس طریقے سے ہی کریے گا، اور جو لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی ہر نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی قرب و جوار میں، اپنے گھر میں، اپنے مدینہ میں میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو رزق کثیر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ایسا رزق عطا فرمائے جو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ گمراہ نہ جائیں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔